بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1906 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 84، 85 اور 86، 84، 85 and 86۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو فی السماء، آسمان میں بھی، الہ معبود ہے، وفی الارض، اور زمین میں بھی الہ معبود ہے۔ وَهُوَ الحکیم، اور وہ نہایت حکمت والا، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور بہت بابرکت ہے وہ جو، الذی، جو، لہو، جس کے لیے، ملک و بادشاہی ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، وعندہ، اور اسی کے پاس، علم الساعہ، قیامت کا علم ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، ولا یملکو، اور نہیں اختیار رکھتے، الذین، وہ جن کو، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، الشفاعت، سفارش کا، الا، مگر، من، وہ جس نے، شہیدہ، گواہی دی، بالحق، حق کے ساتھ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک، اور بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہی تو اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی۔ دوسری بات، وہی ہے جو علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ تیسری بات، بڑی شان ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے۔ چوتھی بات، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ پانچویں بات، مرنے کے بعد اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ چھٹی بات، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ساتویں بات، ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور انہیں اس کا علم بھی ہو تو ایسے لوگوں کو سفارش کا حق ملے گا۔ بزرگان محترم، فرمایا گیا کہ جس اللہ کی عبادت کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ اللہ زمین میں بھی معبود ہے اور آسمان بھی معبود ہے۔ یہ زمین میں رہنے والی ہر مخلوق کا معبود وہی ایک اللہ ہے، اور پھر آسمان میں بسنے والی ہر مخلوق کا رب اور معبود مالک وہی ایک اللہ ہے۔ تو پھر تم لوگ کس بنا پر اس اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ حالانکہ جن فرشتوں کو تم اللہ کی اولاد قرار دیتے ہو وہ بھی اسی ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب تم ہی سوچ لو کہ تم جو کر رہے ہو وہ درست ہے یا غلط۔ کہا گیا کہ اللہ حکمت کا بھی مالک ہے،
کہ اس نے جو طے کر رکھا ہے اس میں کیا حکمت و مصلحت ہے اسے وہی جانتا ہے، اور اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ تم کیا کرتے ہو، کیا سوچتے ہو، کیا تدبیریں کرتے ہو، کیا گل کھلاتے ہو، وہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اس اللہ کی شان جس کے لیے تم اولاد قرار دیتے ہو بہت اونچی ہے، اس قدر اونچی کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، جنات ہو یا ملائکہ، چرند ہو کے پرند، ہوا ہو کے پانی، سمندر ہو کے پہاڑ، آگ ہو کے مٹی، سب پر اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کی بادشاہت ان سب پر قائم ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ ایسی عظیم ذات کی اے مشرکو تم اولاد کیوں قرار دیتے ہو؟ فرمایا گیا کہ جس قیامت کے دن سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ دن کب واقع ہوگا وہ بھی اسی اللہ کو معلوم ہے۔ تم بار بار اس بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مت پوچھو، اس لیے کہ انہیں بھی اس بات کا علم نہیں، اور جب وہ دن قائم ہو جائے گا تو تم سب کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اسی رب کے پاس جمع ہونا ہے جس رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو اور اس کی اولاد قرار دے رہے ہو۔ جب تم اس رب کے سامنے کھڑے رہو گے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ جب تم اس رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں اس کے مقرر کردہ عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہارے وہ باطل اور لچر معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے یا پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اس پروردگار کے سامنے تمہاری سفارش کر سکیں گے۔ ان معبودوں میں سے ہمارے کچھ نیک بندے بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق کی دعوت دی، مگر پھر بھی تم نے انہیں معبود بنا لیا، تو وہ لوگ ان لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے جنہوں نے کلمہ حق یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور سچے دل سے اسے مانا اور جانا بھی، تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا اختیار دے گا تاکہ وہ لوگ اس سفارش کے ذریعے اس وقت کی پریشانی سے نجات پا جائیں۔ اس آیت لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق، اس آیت کی علماء تفسیریوں کی بعض نے کہا کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے جن کے مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، یا جن کی یہ مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے یہاں ان میں سے کسی کی سفارش کا حق نہیں رکھتے۔ ہاں البتہ یہ لوگ ان لوگوں کی سفارش کریں گے جنہوں نے حق بات کو جانتے ہوئے اس کا اقرار کیا، جیسا کہ مجاہد علیہ الرحمٰن نے اس کی تفسیر کی، اور بعض نے اس کی تفسیر یوں کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باطل معبود جن کے مشرکین پرستش کرتے تھے وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، مگر ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، جبکہ ان دونوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان والوں کی سفارش کر پائیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ حق بات کی گواہی دیتے تھے، یعنی توحید کی، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اس آیت کے شروع شان نزول کے سلسلے میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نضر بن حارث قریش کے چند لوگوں نے کہا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں اگر سچ ہے تو ہم نے تو ملائکہ کو اپنا ولی بنا رکھا ہے، اور وہ لوگ محمد سے زیادہ ہماری سفارش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔